کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت چلی 20 سال تک، اور ان دنوں میں معاملات ٹھیک ٹھاک رہے، کوئی معاملات نہیں تھے۔ جو جنگیں ہوئی تھی وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے زمانے میں ہوئی، لیکن صلح صفائی کے بعد سب ختم ہوئی۔ ان جنگوں کا تذکرہ کرنا جائز نہیں، صحابہ اکرام کے آپسی مشاجرات اور اختلافات کو بیان کرنا یہ گمراہی کو دعوت دینا ہے۔ لوگ یہاں ناپ تول کریں گے کہ یہ جماعت حق پر تھی کہ وہ جماعت حق پر، دونوں جماعت میں صحابہ موجود ہیں۔ اس لیے اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کا وقت جب قریب آیا تو ایک جو بہت بڑا مسئلہ پیش آیا اور امت میں پہلا کام ہوا وہ یہ تھا کہ حضرت امیر معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو ولی عہد مقرر کیا، جبکہ اب تک اسلام میں کسی بھی خلیفہ راشد نے اپنے بیٹے کو خلافت کا یا ولی عہد کا اعلان نہیں کیا۔ حضرت ابو بکر کے بیٹے بھی صحابی ہیں، حضرت عمر کے بیٹے بھی صحابی ہیں، حضرت علی کے بیٹے بھی صحابی بلکہ نواز رسول ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ لیکن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ جو معاملہ پیش آیا، اس میں ان کو بلیم کرنا، ان کو تانا دینا بھی غلط ہے، اس لیے کہ کوفہ کے لوگ، بصرہ کے لوگ، دمشق کے لوگ وقت در وقت، جوق در جوق آئے امیر معاویہ سے یہ کہنے لگے کہ پہلے جیسے فتنے ہوئے ویسے پھر سے ہو سکتے ہیں، آپ ان کا اعلان کر دیجئے۔ بہرحال حضرت امیر معاویہ نے خلافت کے متعلق یہ جو بھی کیا، اس کے بعد آپ کا انتقال ہوا۔ صحابی رسول ہیں، کاتب قرآن ہیں، ہم ان کے متعلق بھی ہرزہ سرائی نہیں کرتے اور نہ ہی بدگمانی کرتے ہیں، کیونکہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ سارے صحابہ جن کے بارے میں قرآن نے کہا وہ کل وعد اللہ الحسنى رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، قرآن کی آیتیں ہیں، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا اور ان سب سے اللہ نے اجر کا وعدہ کیا ہے، تو کسی بھی صحابی کو تہمت لگانا جائز نہیں۔ بہرحال اب یزید کا جو معاملہ ہے اس پر تو ہم مکمل مذمت کرتے ہیں، ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو یزید کو چھپانے یا بچانے کی کوشش کرتا ہو، کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی برائیاں عام تھیں۔ یزید نالائق تھا، فاسق تھا، فاجر تھا، شراب بھی پیتا تھا، حتیٰ کہ اس کے متعلق ابن اسیر نے لکھا ہے کہ وہ بندروں کے کھیل میں بڑا لطف اٹھایا کرتا تھا، جب کبھی کوئی بندر اس کا پالا ہوا مرتا تو دن بھر روتا تھا، بندروں کے اوپر، سروں کے اوپر سونے کی ٹوپی پہناتا تھا، اور پھر مرغے لڑانا اور سینگ والے بکرے لڑانا، پورا مکمل ٹپوری، ایک نمبر کا بدماش، آوارہ۔ اور یہ اس کی خطائیں، اس کی غلطیاں ہیں، لیکن باپ کو بلیم نہیں کریں گے۔ نوح علیہ یزید حضرت امیر معاویہ کے بعد جبرن تخت پر بیٹھ گیا اور اعلان کیا اور لوگوں سے بیعت لینا شروع کیا۔ اس وقت بھی صحابہ موجود تھے، اس وقت صحابہ موجود تھے، یہ سن 60 ہجری کا واقعہ ہے، صحابہ بہت سے تھے، اور وہ بھی اجلہ صحابہ کے بیٹے، حضرت عمر فاروق کے بیٹے حضرت عبداللہ بھی تھے، حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے حضرت عبد الرحمن بھی موجود ہیں، حضرت زبیر بن عوام کے بیٹے عبداللہ بن زبیر بھی موجود ہیں، اور پھر حیدر کرار کے بیٹے امام حسین بھی موجود ہیں۔ بڑے یہ صحابہ کے بڑے بڑے صحابہ کے بیٹے موجود تھے، ان میں سے سبوں نے انکار کیا، یزید جیسا شخص یہ خلیفہ ہونے کے قابل ہے نہیں۔ یہاں سے پھر مسئلہ گرم ہو گیا۔ اب آپ جانتے ہیں جب کبھی کوئی طاقت کے بل بوتے حکومت آتی ہے اور پھر تخت پر زبردستی بیٹھ جاتی ہے تو اب اس کا پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ یزید نے عبداللہ ابن عمر جو مکہ میں تھے 1,00,000 درہم بھیجا تحفے میں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس جب وہ نذرانہ ملا تو آپ نے پوچھا کہ کس بات کا ہے؟ کہا امیر معاویہ کا انتقال ہوا، یزید خلافت کا حقدار ہو گیا ہے اور آپ بھی مان لیں۔
تو حضرت عبداللہ بن عمر نے ایک جملہ کہہ کر کے پیسے لوٹایا تاکہ عبداللہ ابن عمر کا دین اتنا سستا تو نہیں ہے کہ 1,00,000 درہم میں خرید لو، لے جاؤ واپس۔ یہاں سے پتا چلتا ہے کہ یہ یزید کے آتے ہی جو یہ معاملہ شروع ہوئے سیم وہی جو آپ بی جے پی کرتی ہے۔ ہاں بالکل، ہارس ٹریڈنگ جس کو کہا جاتا ہے، یعنی گھوڑے خریدنا۔ ارے یہاں تو اٹھا کر کے لے جاؤ کسی ریزورٹ میں بند کرو، پھر ان کی بولی لگتی ہے۔ سیم اس زمانے میں بھی کوشش کی گئی تھی، پیسے بھیجو، مدینے میں بھی بھیجو، مکہ میں بھی بھیجو، سب۔ لیکن اس وقت جو لوگ موجود تھے وہ ایسے ہلکے پھلکے کانگریس والے بھی نہیں تھے کہ منافق طبیعت کے ہوں کہ پیسہ دکھے تو چلے جائے۔ میرے عزیزوں میں صحابہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ عام لوگ بھی نہیں بکے، صحابہ تو صحابہ ہیں۔ سبوں نے انکار کیا۔ اب یہاں سے معاملہ جو گرم ہوا، یزید کے مشیروں نے کہا کہ اگر تیری خلافت کو خطرہ ہے تو 3 لوگوں سے، ایک عمر فاروق کے بیٹے عبداللہ بن عمر سے، دوسرے زبیر بن عوام کے بیٹے عبداللہ بن زبیر سے، اور تیسرے علی مرتضیٰ کے بیٹے حسین سے۔ یہ 3 سے تیری حکومت کو خطرہ ہے، ان کو منا لے یا کسی طرح ان